پاکستان فضائی آلودگی اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسموگ کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش برسانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس کے انتظامات کیسے کیے گئے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی، کس ملک کی مدد سے یہ مصنوعی بارش برسائی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مصنوعی بارش کے لیے 35 کروڑ روپے خرچ کرنے کی خبر کی بھی تردید کی ہے۔ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مصنوعی بارش برسانے کے لیے محض 800 گرام نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، جو پانی میں حل شدہ واپس زمین پر ہی آ جاتا ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان فضائی آلودگی اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسموگ کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش برسانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے 10 علاقوں میں 16 دسمبر ہفتے کے روز ملکی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں مصنوعی بارش پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے برسائی جاتی ہے، تاہم پاکستان میں اس کا استعمال ماحولیاتی آلودگی اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسموگ کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم ہوا میں نمی کا تناسب خاطر خواہ نہ ہونے کے باعث مصنوعی بارش کی مقدار بہت کم رہی۔ اس مصنوعی بارش کے مثبت اثرات مرتب ہوئے یا منفی، اور کتنا فائدہ ہوا، کتنی مفید رہی، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے انتظامات کیسے کیے گئے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی اور کس ملک کی مدد سے یہ مصنوعی بارش برسائی گئی۔ تو آئیے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش کو UAE کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ UAE کے 2 خصوصی جہاز 10-12 روز پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے تھے۔ پہلی پرواز میں 48 فلیئرز فائر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مصنوعی بارش کے لیے 35 کروڑ روپے خرچ کرنے کی خبر کی بھی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی کے چھڑکاؤ کے سوا ہم نے کوئی خاص خرچہ نہیں کیا۔ اگر خرچہ کرنا بھی پڑتا تو میں ضرور کرتا، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے اسموگ سے عارضی نجات ملے گی۔ مقصد یہ تھا کہ بارش ہونے سے اسموگ بیٹھ جائے، جس سے 5-7 دن تک اس کا اثر رہے اور اس کا فائدہ عوام کو ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسم سازگار ہوتے ہی ایک اور مصنوعی بارش بھی برسائی جائے گی۔ البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ نہیں بتایا کہ مصنوعی بارش برسانے پر خرچہ درکار کتنا ہوتا ہے، کیونکہ اسموگ کا مسئلہ یہ تو اب پاکستان کا اور خصوصی طور پر لاہور کا ایک دائمی مسئلہ بن چکا ہے، اور ہر سال موسم سرما میں یہ آ لیتا ہے۔ اور پھر مصنوعی بارش ہر بار تو تحفے میں نہیں دی جائے گی۔ مصنوعی بارش کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ پاکستان خصوصی طور پر لاہور میں گزشتہ برسوں کے دوران فضائی آلودگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور گزشتہ 1.5-2 ماہ سے ماحولیاتی آلودگی والے شہروں میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور کی 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی موسم سرما کے دوران زہریلے اسموگ سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس سے پولوٹڈ مائکرو پارٹیکلز جیسے PM 2.5 میں اضافہ ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں کے ذریعے خون میں شامل ہوتا ہے اور انسانی جسم میں کینسر جیسے موذی مرض کا باعث بنتا ہے۔ لاہور میں جس روز مصنوعی بارش کی گئی، اس دن اس کی سطح عالمی ادارہ صحت کی خطرے کی حد سے 66 گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ فضائی آلودگی کی پیمائش کی امریکی ویب سائٹ ایئر ناؤ کے مطابق لاہور میں مصنوعی بارش کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 306 ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث صحت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں کہ آخر یہ مصنوعی بارش کی کیسے جاتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس سے بادلوں کے بخارات کو بارش میں تبدیل کرنے کی رفتار بڑھائی جاتی ہے، اور موسم میں یہ مصنوعی تبدیلی لانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے ایسے بادلوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر شدید بارش کا باعث بن سکے۔
وہاں خصوصی جہاز کی پرواز کی جاتی ہے جہاں بادلوں سے ٹربولنس پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ایسے کیمیائی مادے خارج کیے جاتے ہیں جن سے چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بادل غیر مستحکم ہوتا ہے اور جہاز کو فوراً وہاں سے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ طیاروں یا دیگر ڈیوائسز کی مدد سے بادلوں پر نمک، سلور آیوڈائڈ یا کلورائڈ کے چھڑکاؤ سے بادلوں میں آئس کرسٹلز بنتے ہیں۔ بادلوں میں موجود نمی ان آئس کرسٹلز کو بارش میں بدل دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 4 گھنٹوں کی پرواز کے دوران 24 کلاؤڈز کو سیڈ کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے 4 عوامل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بادلوں پر نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں یہی نمک بادلوں میں پانی کی بوندوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں نمک سے بنے برف کے گولے نیچے گرتے ہوئے پگھل جاتے ہیں، اور چوتھے مرحلے میں ان عوامل کے نتیجے میں بارش ہونے لگتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لاہور میں برسائی جانے والی مصنوعی بارش کے لیے استعمال ہونے والا طیارہ بیچ کرافٹ کنگ AC-90 ماڈل کا ہے۔ امریکی ساخت کا یہ طیارہ متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس کی ملکیت ہے۔ اس طیارے میں 2 انجنز لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹوین انجن ایئر کرافٹ ہے۔ اس میں 6 نشستیں ہوتی ہیں اور یہ جہاز 500 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طیارے نے لاہور اور شیخوپورہ کے علاقوں کی فضا میں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے اڑان بھری تھی۔ طیارہ گجرانوالہ، موڑ امن آباد اور کاموکی کی حدود سے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا رہا، جبکہ لاہور کے 10 سے 15 علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی گئی۔ پنجاب حکومت کو تکنیکی معاونت فراہم کرنے اور پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا تصور پیش کرنے والے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر منور صابر 2021 میں بھی خانسپور میں مصنوعی بارش کے حوالے سے ابتدائی تجربات کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق مصنوعی بارش دنیا کے کئی ممالک میں برسائی جاتی ہے، جس کے ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عرب امارات میں مصنوعی بارش پانی کی کمی کو پورا کرنے اور میٹھا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے برسائی جاتی ہے۔ مصنوعی بارش کے مضر اثرات کے حوالے سے محض افواہیں ہیں، ورنہ دیگر ممالک ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مصنوعی بارش برسانے کے لیے محض 800 گرام نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، جو پانی میں حل شدہ واپس زمین پر ہی آ جاتا ہے۔ غیر ملکی ماہرین کی رائے میں ہلکی پھلکی بارش بھی فضائی آلودگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ طریقہ ہمیشہ کارگر ثابت ہو۔ فضائی آلودگی اور صحت کے محقق پلاش مکھرجی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحولیاتی حالات آپ کے اہداف کے عین مطابق ہوں۔ بادلوں میں نمی کی بالکل ٹھیک مقدار ہونی چاہیے تاکہ آئس کرسٹلز بن سکیں۔ اس میں ہوا کی رفتار جیسے عوامل بھی اہم ہوتے ہیں، جن میں سال کے اس حصے کے دوران کافی رد و بدل آتا رہتا ہے۔ انڈیا میں اس کا پہلا تجربہ 1952 میں کیا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے دوران امریکی فوج نے ویتنام کے علاقوں میں فوجی سامان کی ترسیل روکنے کے لیے متنازع طور پر یہ تکنیک استعمال کی تھی۔ چین، متحدہ عرب امارات اور بعض انڈین ریاستیں قحط جیسی صورتحال میں بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش برساتے ہیں۔ اب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ حالیہ مصنوعی بارش جو ہے اس کے کیا اثرات رہے۔ ذرائع ابلاغ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور میں مصنوعی بارش کے ذریعے فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کی حکومتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ بارش کے وقت لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 306 تھا، جبکہ بارش کے بعد اگلے ہی روز شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے تجاوز کر گیا۔ گرین فورٹ 2 لاہور کینال میں مصنوعی بارش سے قبل AQI 336 تھا اور بارش کے اگلے ہی روز 366 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں ایئر کوالٹی انڈیکس 268 سے بڑھ کر 275 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح شملہ پہاڑی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 437 ریکارڈ کیا گیا، جو بارش سے پہلے کے AQI سے نسبتاً تھوڑا سا کم ہے۔ ماہرین کے مطابق کمزور بارش برسانے والے بادلوں کے باعث مصنوعی بارش کے اثرات کم دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماہرین کی ٹیم
طیارے پر 6 سے 12,000 فٹ بلندی پر پہنچی۔ پانی لانے والے بادلوں پر فائر کے ساتھ سپرے بھی کیا گیا، لیکن بارش انتہائی کم ہوئی۔ چیف میٹیورولوجسٹ محمد اسلم کے مطابق بادلوں کے کمزور سسٹمز کی وجہ سے فضا میں سپرے اور راکٹ فائر کرنے کے باوجود زیادہ بارش نہ ہو سکی۔ دوبارہ مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ حکومت پنجاب کرے گی، تاہم اگلے 3 یا 4 روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور موسم سرد اور خشک رہے گا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہم ہر چیز کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کو بھی فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اور اس ملک کو تو ہم نے فار گرانٹڈ لیا ہی ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جو ہمیں پانی دے رہی ہے، ہمیں خوراک دے رہی ہے، ہمیں پناہ دے رہی ہے، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں لوگ انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر شہر میں اسمال سینٹرز کا کانسیپٹ آ رہا ہے۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا لیے ہیں اور 1، 1.5، 2، 3 یا میکسیمم 4 کلومیٹر کے سینٹر کے اندر ہی اس علاقے کے لوگوں کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں، اور اس 3-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگ سائیکلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک سینٹر سے دوسری سینٹر میں کسی نے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے میٹرو سسٹمز ہیں، اور ان میٹرو سسٹمز میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الیکٹرک وہیکلز ہوں، الیکٹرک ٹرینز ہوں جن کے اوپر یہ سفر کیا جائے۔ لوگ جو فیول وہیکلز ہیں ان کا جو اخراج ہے اس کو کم سے کم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بارشوں کے ذریعے جو پانی آتا ہے ہر ایک شہر میں، اس کے لیے سوکنگ پٹس بنائے جا رہے ہیں۔ بارش کا پانی ایک علیحدہ طریقے سے، ایک علیحدہ نظام کے ذریعے ان سوکنگ پٹس تک جاتا ہے اور وہ دوبارہ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں واٹر ٹیبل، اس کا لیول نیچے نہیں جاتا، وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ بارش سے پانی آیا، سوکنگ پٹس نے اس کو سوک کیا اور زمین میں لے گئے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بارش کا پانی گندے پانی کے ساتھ مل کر گندے نالوں کے ذریعے بہہ جاتا ہے اور زمین کا واٹر ٹیبل نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کا واٹر ٹیبل 2019 میں ڈینجرس لیولز پر پہنچ چکا تھا۔ اسی تحقیق کے مطابق اگلے 30 سال کے اندر پاکستان میں جنگلات کی تعداد 1% سے بھی کم رہ جائے گی۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر فضائی آلودگی کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر ہم نے کانکریٹ جنگلز بنا دیے ہیں۔ کسی جگہ پر آپ کو درخت نظر نہیں آتے، گرین ایریاز نظر نہیں آتے۔ 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ اس ہوا کو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ کو درختوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی شجرکاری مہم ہنگامی طور پر شروع ہوتے نظر نہیں آتی، جبکہ گزشتہ 4-5 سال سے ہمیں اسموگ کا سامنا ہے۔ ہمیں کہیں پر بھی کوئی ایسے ایریاز مختص ہوتے نظر نہیں آتے، کوئی ایسے درخت کوئی کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ آپ یہ درخت لگائیں، یہ زیادہ آکسیجن ریلیز کرتا ہے، یہ آپ کی ہوا کو پیوریفائی کرے گا۔ گاڑیاں، ہمارے غریب لوگ ہیں، آپ کسی کی ٹیکسی بند کرتے ہیں، رکشہ بند کرتے ہیں، چنگچی بند کرتے ہیں تو وہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے۔ نہ آپ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دیتے ہیں۔ لوگوں کے روزگار ہیں، لوگوں نے ایک سے دوسری جگہ جانا ہے، ان کے پاس کوئی ایسی انوائرمنٹل فرینڈلی آپ نے سواری نہیں دی جس کے اوپر وہ سفر کر سکیں۔ جو آپ نے میٹروز بھی بنائی ہیں وہ بھی ساری کی ساری فیول پر چلتی ہیں۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے بارے میں اور ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عملی اقدامات کریں، کیونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ بدتر سے بدترین ہوتا جائے گا۔ بہرحال ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں۔ کرنا تو انہوں نے ہے جو ارباب اختیار ہیں۔ ہم بطور شہری جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پانی ضائع نہ کریں۔ اگر ہماری گاڑی یا جو بھی سواری ہمارے پاس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت دھواں دے رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کروا لیا جائے تاکہ اس کی کاربن ایمیشن کم ہو جائے۔ ہم پانی ضائع نہ کریں، ہم درخت لگائیں اپنے حصے کے، زیادہ بجلی استعمال نہ کریں، زیادہ نیچرل ریسورسز استعمال نہ کریں۔ ہمارے ہاتھ میں یہی ہے اور ہم یہی کر سکتے ہیں۔ باقی جو ارباب اختیار ہیں
ان سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کریں اور جلد از جلد کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.